ضروری ہے. اسی لیے آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صدر پاکستان نیشنل موومنٹ یوسف عزیز صاحب. انہیں پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سر. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر جی. آج چودھری رحمت علی صاحب کا ہم 124واں یوم پیدائش منا رہے ہیں کیونکہ جب ہم ان کا نام پکارتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا نام ہم پاکستان پکارتے ہیں. یہ بتائیں آج کے موقع پر آپ ان کی زندگی کا احاطہ کیسے کریں گے؟ ان کی زندگی کا احاطہ ان الفاظ میں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. واہ. اگرچہ آج ان کا 124واں یوم ولادت ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاک وطن جس طرح سرسبز و شاداب اور تعمیر و ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری کیفیت جو ہے یہ صرف اور صرف چودھری رحمت علی کے اس محنت اور اس عزم اور اس ہمت اور اس جرأت و استعداد کا نتیجہ ہے جو انہوں نے آج سے کم و بیش جو ہے کوئی 90 سال پہلے یعنی 28 جنوری 1933 کو اپنے معروف کتابچے جس کا عنوان ہے ناؤ اور نیور، اس میں یہ نام دیا تھا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میرے دل میں جو بات صرف میرے دل میں نہیں بلکہ تاریخ کی یہ ایک عصری صداقت اور ایک جغرافیائی حقیقت ہے کہ یہ 20ویں صدی کے ربع اول میں اگر ہم سمجھیں کہ تمام تر جتنے ہمارے سیاسی محرکین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا تھا تو ان میں سب سے زیادہ منفرد حیثیت چودھری رحمت علی کی نظر آتی ہے. انہوں نے کم و بیش 36 سال تک اس تصور کو جو ہے تعبیر دینے کے لیے صرف کیے ہیں. 1933 سے پہلے 1915 میں انہوں نے بزم شبلی کے تحت اسلامیہ کالج گورنمنٹ لاہور میں یہ بات کی تھی کہ ہم مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست بنا کر رہیں گے، اور وہ انہوں نے اس کا تصور جو ہے 1933 میں دیا. پھر 1933 کے بعد آپ دیکھیں کہ بمشکل 7 سال کا عرصہ ہے جب 1940 کی قرارداد پاس ہو جاتی ہے، اور مزید 7 سال سے بھی کم عرصے میں جو ہے یا اس سے کم و بیش برابر بعد میں پاکستان جو ہے وہ عملی شکل اختیار کرتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس ریاست کی تشکیل اور اس کے ارتقاء اور اس کی تعمیر اور اس کے مختلف جو اس کے حوالے ہیں ان کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی. لیکن اس میں جو ایک منفرد چیز ہے باقی ہمارے قائدین سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیا تھا، اپنی تعلیم کو، اپنی خاندانی زندگی کو. انہوں نے شادی نہیں کی عمر بھر کے لیے، اور ان کے لیے ایک بڑا معروف شعر جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ عمر بھر کے لیے بس ایک ہی لگن، اور اس عمر بھر کے لیے بس ایک ہی لگن تھی اس کی اور وہ لگن یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے جنوبی ایشیا کے وہ جو کروڑوں مسلمان اور جن کو جو ہے اس وقت یہ جو ہنود اور فرنگ تھے ان کی مشترکہ کوشش یہ تھی، ان کا انہوں نے ایک انٹینٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، ایسا ایک درمیانی راستہ تجویز کیا ہوا تھا کہ تمام ہندوستانی ریاستوں کو یکجا کر کے ہم نے میثاق ہندوستان کا ایک آئین جسے وفاقی آئین کہتے ہیں وہ بنانا ہے. اس وقت میرے سامنے وہ 26 افراد ہیں جنہوں نے گول میز کانفرنسز جو 1930 سے 1932 تک ہوئیں اس میں جو ہے کم و بیش یہ ذہن بنا لیا تھا بلکہ اس کی عملی اظہار بھی کر دیا تھا. اور 3 نام ہیں جن کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا، جن میں سر ظفر اللہ ہیں، اس کے بعد جو ہے عبداللہ یوسف علی ہیں، اور اس کے بعد ایک تیسرے صاحب ہیں. ان سب نے مل کر جو ہے جب برٹش پارلیمنٹ کی سبجیکٹ کمیٹی اس پر بحث کر رہی تھی کہ یہ لفظ پاکستان جو ہے یا پاکستان کا تصور جو ہے یہ کیا ہے، تو اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے
انہوں نے اس حد تک محنت کی کہ یہ جو ناؤ اور نیور کا پمفلٹ تھا یہ صبح و شام اتنا زیادہ شائع کیا اور اتنا زیادہ کیا کہ برطانیہ کے تمام ڈاک خانوں کے ڈبے پوسٹ جو تھے وہ بھر دیے، اور خود جو ہے وہ ڈاک خانے کا صدر جو ہے وہ ان کے گھر آیا اور انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں یہ خود دے دیجئے، ہم لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور انہوں نے برطانیہ کے ہر پارلیمانی رکن کے گھروں تک وہ پہنچایا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمارے یہ جو مندوب جن کی تعداد 26 تھی اور اس میں ہمارے تمام قابل ذکر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سب نے تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، اور اسی وجہ سے 1935 کا انڈیا ایکٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا۔ اچھا سر، آپ کو تاریخ پر اتنا عبور حاصل ہے، میں ذرا آپ سے ایک اور رہنمائی لینا چاہوں گی، یہ فرمائیے گا لفظ پاکستان تو پسند کر لیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1933 کے بعد جتنی بھی سیمینارز ہوا کرتے تھے، تقاریر ہوا کرتی تھیں، کانفرنسز ہوا کرتی تھیں، وہاں پر پاکستان کو بطور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کی حیثیت سے پکارا جاتا تھا، نام لیا جاتا تھا، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ نام تھے جن کی تجاویز پیش کی گئی تھیں، یا پھر چودھری رحمت علی صاحب نے اس معاملے پر یا اس نام پر باقی سب کو قائل کیسے کیا؟ یہ نام صرف چودھری رحمت علی کا ہی ایک معجزہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جو دوسرے نام آپ کہہ رہی ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، مثلا مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مسلم لیگ کے لیے پہلے یہ لفظ کانگریس کا بھی آیا تھا کہ آل انڈیا مسلم کانگریس، لیکن جب ہندوؤں نے یہ سنا کہ اچھا تو مسلمان جو ہے کانگریس ہماری میں آنا چاہتے ہو یا ہمارا نام چرانا چاہتے ہو، تو ہم یہ سمجھ لو کہ آپ کے جو بہت بڑے مجتہد لوگ ہیں نا، جو بہت زیادہ کاوش کرنے والے ہیں آپ کے حقوق کی خاطر، وہ ہمارے سب سے بڑھ زیادہ جو ہے وہ وفادار ہوں گے۔ اس کی وجہ سے ایک دوسرا نام فیڈریشن کا آیا تھا، فیڈریسی کا آیا تھا، تو یہ پولیٹیکل یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے تو بہت زیادہ نام آئے تھے، لیکن پاکستان کا نام جو ہے یہ صرف اور صرف چودھری رحمت علی کی دین ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، جو حوالے اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو شاید وقت آپ کا ساتھ نہ دے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دیا، تعلیم چھوڑ دی، اپنی روزگار چھوڑ دیا، اپنے چلے کیے، اپنے آپ کو جو ہے مخصوص کر لیا، خدا سے دعائیں کی، اس کے لیے میں نے جو ہے یہ جو معروف طریقے سے مذہبی طور پر آپ کرتے ہیں کہ ایک پیش بندی کرنے کے لیے کچھ اوراد اور کچھ وظائف جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے کراتے جو ہے جب میں نے اللہ سے درخواست کی، لہٰذا میرے ذہن میں یہ نام آیا، اور یہ نام اس طرح آیا، اور جب یہ نام جو ہے اسی وقت جو ہے ہمارے دونوں ساتھی، ہمارے دونوں رہنما علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے ٹیمز دریا کے کنارے دوپہر کے وقت تشریف فرما تھے، تو وہاں جا کر سر عبد الرحیم نے جب انہیں یہ بتایا کہ جی انہوں نے یہ نام تجویز کیا چودھری رحمت علی نے، تو ان کا کہنا ہے کہ سر اقبال جو ہیں وہ اپنی کرسی پر اٹھے اور انہوں نے بہت خوشی سے جو ہے اس کا اظہار کیا کہ یہ واقعی باکمال نام ہے، اور یہ اس نام کا معجزہ ہے کہ وہ مسلم لیگ یا وہ مسلمانوں کی سیاسی قوت یا جماعت جو 1906 سے لے کر جو 1901 میں یہ اصل شروع ہو گئی تھی، 1923 تک یا 27 تک بھی اس کے صرف 1330 ارکان تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان کا نام سامنے آتا ہے تو اس وقت دنیا اس پر اتنے والہانہ انداز سے اپنی محبت، اپنی اخوت، اپنی ہمدردی اور اپنی جو ہے اس کو اپناتی ہے کہ وہ تعداد جو ہے ایک سال میں جو ہے 1 لاکھ، دوسرے 2 سال میں 1,41,000 اور اس طرح جو ہے لاکھوں کی صورت میں آگے بڑھتی ہے۔ جب وہ آگے بڑھتی ہے تو تب مسلمانوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نام میں کتنی کشش ہے، کتنی اس میں جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور اس کے لغوی اور معنوی اور علامتی طور پر جو ہے وہ کتنی اس کی تو ہم یہ پذیرائی کہہ ہو سکتے سکتی ہے۔ ہیں کہ لفظ پاکستان کی تجویز کے ساتھ لوگوں نے اس نام کو نہ صرف سراہا بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کانسیپٹ جب لوگوں کے سامنے آیا کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے نظریات اور جذبات کی عکاسی کر رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 1947 میں پاکستان مورز وجود میں آیا۔ سر بہت شکریہ صدر پاکستان نیشنل موومنٹ یوسف عزیز صاحب اپنے پروگرام میں شرکت اختیار کرنے کے، اور ہم یہی کہیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم شہری ہیں، ہم پاکستانی